अगर हम पहला हिस्सा देखें आयत का वज़्कुर इस्म रब्बिका, ज़िक्रुल्लाह या हुक्म ज़िक्र ही आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ लें। हुक्म ज़िक्र क्या है? हुक्म ज़िक्र क्या है कि उज़्कुर में कई एंगल्स आते हैं। कुरान ने खुद अल्लाह के ज़िक्र के कई एंगल्स बताए हैं। देखिए ज़िक्र का मतलब होता है याद करना, याद रखना। यानी कोई ज़िक्र का मतलब है कि कोई ऐसी हस्ती या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप याद कर रहे हैं और अब वो आपके माइंड पर ओवर पावर कर रही है। ज़िक्र रब जो होता है जिसको आप ज़िक्रुल्लाह कहते हैं, ये उन अमाल में से एक अमल है जिसको मुंजियात कहते हैं। मीम, नून, जीम या अलिफ, बोट शेप ता, मुंजियातुन। मुंजियातुन उन अमाल को कहते हैं जो हमें निजात दिलाएँगे रोज़े महशर में। और मुंजियात और भी अमाल हैं जो करने वाला जो है रोज़े महशर में इंशाअल्लाह अपने आप को अल्लाह की रहमत के हवाले कर देगा और जहन्नुम से बच जाएगा, निजात मिल जाएगी। तो ज़िक्र वो जो आप किसी को याद करते हैं या याद रखते हैं। और ज़िक्र रब जो है वो मुंजियात अमाल में से आता है, यानी जो आखिरत में हमारी निजात करेगा। अब आगे बढ़ें तो ज़िक्र की अक़साम देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी ब्रॉड कैटेगराइज़ेशन जो मैं आपके सामने रख रही हूँ इसलिए कि हम पढ़ रहे हैं वज़्कुर इस्म रब्बिक, अपने रब को उसके नाम के साथ याद करो। तो ज़िक्र कितनी तरह का होता है? ब्रॉड वे में, बिल्कुल ब्रॉड, मैं 3 तरह का ज़िक्र आपके सामने रखूँगी। नंबर 1 आप ज़िक्र करते हैं और याद रखिए ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? टू मेंटेन आवर बैलेंस ऑफ द लाइफ, टू गेट सम करेज टू स्टैंड अप इफ अगर इस वक़्त हालात ऐसे हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल ही किसी गड्ढे में गिरा हुआ महसूस कर रही हैं, टू गिव योरसेल्फ अ सॉल्यूशन जहाँ पर आपको लग रहा है कि यू आर स्टक इन एनी इश्यू, इन एनी ह्यूज प्रॉब्लम, तो अब आप उस सूरत में ज़िक्र करती हैं। और कैसे-कैसे ज़िक्र करता है? मोमिन कैसे ज़िक्र करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ज़िक्र के कौन-कौन से फॉर्म्स थे जो आपने अडॉप्ट किए? सो पहला इज़ ज़िक्रुल लिसानी, ज़ुबान से ज़िक्र करना, ज़ुबान का ज़िक्र। देखिए, आप ज़ुबान से जो भी अल्लाह की तारीफ़ करती हैं, इस्लाम की तारीफ़ करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करती हैं, आप ज़ुबान से तस्बीह करती हैं, तक़दीस करती हैं, उसकी पाकी बयान करती हैं, आप उसकी सना या उसकी हम्द करती हैं, आप उससे दुआ माँगती हैं, आप उसको सॉरी बोलती हैं अल्लाह को, आप इस्तिग़फ़ार करती हैं, आप किसी को अच्छी बात बताती हैं, आप किसी को अच्छा मशवरा देती हैं, साइमल्टेनियसली अच्छी बात बताई या अच्छा मशवरा दिया, आप दरमियान-दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी तज़किरा करती हैं। ये सब ज़िक्रुल लिसान है। इवन जो आप और मैं कुरान की तिलावत करते हैं या जो हम उसका इल्म हासिल करने में गुफ्तगू करते हैं, सब ज़िक्रुल लिसान है। आप कॉन्स्टेंटली अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं। इवन जब मैं अपने घर में बैठकर अपने घर वालों से बात कर रही होती हूँ और मैं दिल में दुआ कर रही होती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए, मैं किसी को कोई ऐसा जुमला ना बोल दूँ कि कोई हर्ट हो जाए, वो आपकी पूरी गुफ्तगू ज़िक्रुल्लाह बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक हम मुसलमानों को चाहिए कि हम जब भी किसी भी महफ़िल से उठें, तो हम उसके एंड पर वो दुआ पढ़ लिया करें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक आप पढ़ लें और उसके बाद आपकी पूरी महफ़िल जो होगी, वो इंशाअल्लाह चाहे आप फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी और आप राइट लेफ्ट मुख्तलिफ बातें डिस्कस कर रही थी, मुख्तलिफ इश्यूज़ डिस्कस कर रही थी, हो सकता है आप पॉलिटिक्स से डिस्कस कर रही हों, आपने आखिर में ये पढ़ लिया, अब समझें आपकी पूरी जो महफ़िल थी, वो रिकॉर्ड हो जाएगी एज़ ज़िक्रुल्लाह। दिस इज़ अ ह्यूज इंसेंटिव जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल बैतिल्लज़ी यज़्करुल्लाह फ़ीहि उस घर की मिसाल ऐसी है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, वल बैतिल्लज़ी ला यज़्करुल्लाह फ़ीहि उसके मुकाबले में जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया जाता, मसलुल हय्य वल मय्यित जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, इट्स लाइक वो घर ज़िंदा है। जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया जाता, इट्स लाइक मय्यित वो मर चुका है, वहाँ उसकी मय्यत पड़ी हुई है। तो बंदा रब के साथ यकीन की कैफ़ियत में असल में अलाइन्ड हो जाता है, तो वो कांस्टेंट ज़िक्र करता रहता है। उसकी गुफ्तगू ज़िक्रुल्लाह बन जाती है। उसका इंसानों के साथ मामलात ज़िक्रुल्लाह बन जाते हैं। और ये जो अल्लाह के रसूल के अल्फ़ाज़ हैं मसलुल बैतिल्लज़ी वो घर जिसमें अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया जाता, सो जो हदीस के मुहद्दिस होते हैं, शरह लिखने वाले, वो कहते हैं यहाँ पर अल-बैत से मुराद अल-क़ल्ब भी है। यानी घर में तो अल्लाह का ज़िक्र होना ही चाहिए ताकि वो घर ज़िंदा लोगों का घर बने, लेकिन साइमल्टेनियसली हर घर के हर फ़र्द के दिल में भी इस कलाम का इम्पैक्ट पहुँचना चाहिए ताकि दिल मुर्दा ना हो जाए। दिल मुर्दा हो जाए तो ईमान अपील नहीं करता, हक़ अट्रैक्ट नहीं करता। यकीन की कैफ़ियत जो है वो इंसान के अंदर से कम से कम होने लग जाती है। तो जितना इंसान अपने क़ल्ब को अल्लाह के ज़िक्र से अटैच करता है, उतना उसका मामला उठने, बैठने, सोने, जागने का वो ज़िक्र रिलेटेड हो जाता है और ये हो गया ज़िक्रुल लिसान। सही? दूसरा जो ज़िक्र का एग्ज़ाम्पल है वो है ज़िक्रुल क़ल्बी।
जब आपका दिल अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो जाए। एक तो होता है ना ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, वो तो तस्बीह हो गई कि आप ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहती रहती हैं। ज़िक्रुल लिसान बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करें। अक्सर आप में से बहनें पूछती हैं कि जिन दिनों में हमारे मंथली साइकिल आते हैं, उन दिनों में हम मैक्सिमम इबादत में कैसे अपना वक़्त गुज़ारें? सो हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन जब हम तस्बीह के हवाले से बात कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड इंसेंटिव कि आप इन दिनों में अपने हाथ में तस्बीह रखें। प्लीज़ डोंट पुट अ फतवा ऑन इट कि जी मैं पीरियड्स में तस्बीह कैसे पकड़ सकती हूँ? इट्स जस्ट तस्बीह, कोई मसला नहीं है, आपका हाथ पाक साफ है बिल्कुल। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद योर हैंड, फाइन। तो आप तस्बीह पकड़ें और बाज़ औक़ात हम जो है ना वो बहुत लंबा टारगेट बना लेते हैं। मैं 100 टाइम्स ये पढ़ूँगी, 100 टाइम्स ये पढ़ूँगी, 100 टाइम्स ये पढ़ूँगी। इफ यू कैन डू सेल्फ मैनेजमेंट और आप वो सारी तस्बीह हाथ पढ़ लेती हैं, वेल एंड गुड, प्लीज़ गो अहेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि अक्सर और बेशतर जो है मैं प्लान करती हूँ तस्बीह पढ़ने का मगर मैं फिर पढ़ नहीं पाती, कोई एक छोटा-सा फ्रेज़ तस्बीह का फ़िक्स कर लें। लेट्स से इस रमज़ान आपने अपने पीरियड्स के दिनों में बस कॉन्स्टेंटली तस्बीह हाथ में रखनी है, जितना मौका मिलेगा और आप ये तस्बीह पढ़ती रहेंगी। लेट्स से आप में से कोई अल्लाह को जानने के लिए अल्लाहु अकबर की तस्बीह पकड़ लेता है। बस आप 7 दिन, 6 दिन आप अल्लाहु अकबर फुल कॉन्शियसनेस के साथ करती रहिए। आप में से कोई इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पकड़ लेता है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हर दाने पर, हर मर्तबा सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार पढ़िए। इस्तिग़फ़ार ना सिर्फ़ गुनाहों को बख्श देती है, इस्तिग़फ़ार बरकतों के दरवाज़े खोल देती है और इस्तिग़फ़ार का एक जो कॉन्सिक्वेंस जो फल आता है, वो ये कि इंसान जितनी इस्तिग़फ़ार बढ़ा देता है और जितनी जेन्युइन इस्तिग़फ़ार करता है, आसमान से रिज़्क़ बरसता है और उसके पैरों के नीचे से रिज़्क़ बरसता है। तो कोई एक तस्बीह पकड़ लीजिए। जब हम ज़िक्रुल क़ल्बी की बात करते हैं, अब मेरे ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह कहने की बात नहीं होती। जब मेरा दिल शुक्रगुज़ार हो जाए और दिल शुक्रगुज़ार होते हैं, तो ऑटोमैटिकली ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह आता है। दिल शुक्रगुज़ार होते हैं, ऑटोमैटिकली इंसान के अंदर क़नाअत, राज़ी बा रज़ाए रब आती है। दिल शुक्रगुज़ार होता है, इंसान में अल्लाह की मोहब्बत शदीद हो जाती है। जब दिल शुक्रगुज़ार होता है, ज़िक्रुल क़ल्बी वाला, जब ज़िक्र जो है वो क़ल्ब का ज़िक्र बन जाता है, तो आप दलील के साथ इस्लाम को अपनाते हैं। जहाँ दलील नहीं मिलती, वहाँ मोहब्बत के साथ कुरान को, इस्लाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाते हैं। इसलिए आपको इस्लाम पर यकीन हो जाता है। मुझे लॉजिक समझ आ रही है या नहीं आ रही, मेरा दिल कहता है, मेरे रब ने कहा है, बस आमन्ना व सदक़ना। ईमान लाए हम और हमने गवाही दी कि ये सच है। जब ज़िक्र क़ल्ब शुरू कर देता है, तो इस्लाम पर अमल करने के कदम उठने लग जाते हैं। दिल जब ज़िक्र के साथ इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो इंसान खुद ब खुद इल्म की तरफ आता है। इस्लाम के साथ इंसान के जज़्बात अटैच हो जाते हैं और जब जज़्बात किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, हम पीछे कॉन्स्टेंटली ये बात कर रहे हैं। अब आप उस चीज़ को मारा-मारी में नहीं करते हैं। जिस चीज़ से आपके जज़्बात अटैच हो जाएँगे, यू विल गिव योर बेस्ट टू इट। आप आपके जज़्बात अटैच हैं कि मैं अपने रब से दुआ माँगूँगी, वो मुझे गाइडेंस देगा। वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। वो मुझे कुछ ना कुछ हिंट देगा। जब आप इतने यकीन से माँगते हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो आपको ना अता करे? शायर कहता है, हाथ उठाया नहीं था कि तू पास था। जो तलब ना किया, वो भी देता रहा। ये तो रब की आपकी और मेरे लिए शान है कि वो तो हाथ उठाए बगैर इतना कुछ दे देता है। तो जब हम हाथ उठाकर, गिड़गिड़ा कर और रोकर उससे गाइडेंस माँगेंगे, कैसे हो सकता है कि वो हमारे लिए दिल के सुकून को और दिल की एक रज़ा को हमारे सामने डेवलप ना कर दे? तो दिस इज़ ज़िक्रुल क़ल्बी, आपका दिल अल्लाह के साथ अटैच हो जाता है। आपकी ज़ुबान शायद उसका नाम नहीं ले रही होती, लेकिन आपका दिल कह रहा होता है, मेरे रब का दिया हुआ दीन सच्चा है। यहाँ से आने वाले अहकामात हक़ हैं। यहाँ से आने वाला अखलाक मुझे अडॉप्ट करना है। दिस इज़ ज़िक्रुल क़ल्बी। तीसरा एंड द फाइनल किस्म ऑफ ज़िक्र जो है ज़िक्रु बिल जवारिह, इंसान के अज़ा का ज़िक्रुल्लाह करना। आपके अज़ा ज़िक्रुल्लाह कैसे करते हैं? अज़ा में आपकी लिम्ब्स में ज़ुबान तो एक तरफ चली गई, हुँ? वो हमने ज़िक्रुल लिसान में कर लिया। ज़ुबान से ज़िक्र जारी रहता है, वो अलग है। आपका 5 फुट का जिस्म सर से पाँव तक अल्लाह की फर्माबरदारी में नज़र आता है। दिस इज़ ज़िक्रु बिल जवारिह। आपकी आँखें वो नहीं देखती जिसको देखने से अल्लाह ने मना किया हुआ है। आपके कान वो नहीं सुनते जिसको सुनने से अल्लाह ने मना किया हुआ है। आपका हाथ यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या आपके पसंदीदा किसी मूवीज़ के वेबसाइट पर नहीं जाता है, वो टाइप नहीं करता है जिसमें आपको पता होता है कि यहाँ मेरे रब की मर्ज़ी मौजूद नहीं है। जब ये कैफ़ियत आती है कि आपके हाथ वो टाइप करें जो हक़ है और हलाल है, आपकी आँखें वो देखें जो हलाल है, आपके कान वो सुनें जो विदिन ब्रैकेट्स है, तो आप चलते-फिरते ज़िक्र बिल जवारिह की तस्वीर बन जाते हैं। ये जो हमारी आँखें रोती हैं, ये कौन-सा ज़िक्र है? ज़िक्रुल लिसान नहीं है, या तो ये ज़िक्रुल क़ल्ब होता है, आँख से आँसू का बहना,
اللہ کی محبت میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، یا اپنے گناہ کا سوچ کر ہو، یا کسی نعمت کے مل جانے کی خوشی ہو کہ اللہ میں نے تو مانگی بھی نہیں تھی، آپ نے دے دی. تو یہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، یہ ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح دونوں میں آتا ہے. یہ جو ہم توبہ کرتے ہوئے روتے ہیں، گناہوں کا سوچ کر روتے ہیں، یہ سب ہمارا ذکر بالجوارح میں آ جاتا ہے. اور ذکر بالجوارح کو آپ دیکھیں تو اس میں ذکر جلی اور ذکر خفی سبھی آتے ہیں. کبھی کبھی زبان خاموش ہوتی ہے، بس آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی ذکر جلی ہوتا ہے، زبان پر استغفر اللہ اور آنکھ سے آنسو کا بہنا ذکر بالجوارح ہو جاتا ہے. جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، آپ روزہ دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، ان عبادات میں یہ تینوں اینگلز موجود ہوتے ہیں ذکر کے. آپ نماز میں ذکر باللسان بھی کرتی ہیں، آپ نماز میں ذکر بالقلب بھی کرتی ہیں، آپ کا دل اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے. صرف میں رکوع میں اپنی کمر کو بینڈ کر کے نہیں فزیکلی جھکتی، صرف میں سجدے میں سر اپنا فور ہیڈ زمین پر رکھ کے صرف اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، میں پورے انشراح کے ساتھ انسائڈ آؤٹ اپنے جذبات کو بھی جھکاتی ہوں، اپنی انٹلیکٹ کو بھی جھکاتی ہوں، اور اپنے رب کے سامنے ٹوٹل سبمیشن اڈاپٹ کرتی ہوں. تو یہ تین فارمز ہیں ذکر کے، جس کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے آیت 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کا ذکر تھام لیجئے، اللہ کو اس کے نام کے ساتھ یاد کیجئے. نیکسٹ ایکسپلینیشن آف آیا نمبر 8 انڈر دا ٹاپک آف حکم الذکر ہمارا ہے فوائد الذکری، ذکر کے فائدے. دیکھیں، جب میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جب میں اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہوں تو اللہ کے رینکس نہیں بڑھ جاتے ہیں. ٹوٹل میرا بینیفٹ ہے، ٹوٹل میرا بینیفٹ ہے. اب جب آپ کہتے ہیں فوائد الذکری تو میں آپ کے سامنے 10 فائدے رکھوں گی انشاءاللہ. 3 ذکر کی اقسام رکھی ہیں، 10 فائدے آپ کے سامنے رکھوں گی. نمبر 1 فائدہ، میں نے آپ کو پیچھے کی آیات میں جب ثقل کے بارے میں، قولاً ثقیلہ کے بارے میں جو 12 ٹرمز بتائی تھیں تو آپ میں سے کچھ بہنوں کے لیے وہ ہیوی ہو گئی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں عربی میں ٹرمز بول رہی ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی اگر نہیں لکھ پا رہا ہے تو اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. فوکس آن دا ایسنس وٹ آئی ایم ٹیلنگ، تاکہ آپ اس پر فوکس کرتے ہوئے عمل اچھا کر لیں. تو آج میں نے آسانی کر دی ہے، میں نے ساری عربک ٹرمز کو ہٹا کر سمپل اپنی اردو زبان میں آپ کے سامنے میں 10 فائدے انشاءاللہ فوائد الذکر کے انڈر رکھوں گی. نمبر 1، کیونکہ ہم نے کہا کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ہم ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے. میرے دل کو کوئی چیز کمفرٹ دے سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ کتنی بھی بیسٹ پلاننگ کر لیں، پلانس فیل ہو جاتے ہیں، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے اپنے ایگزیکیوشن پر نہیں آ پاتے. لوگ آپ کو جو ہیں وہ آپ کے اخلاق کے سارے ریزولوز کو کچل کر آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ دنیا ہے، یہاں تو یہ سب ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ خود کو اٹیچ رکھتی ہیں، یہ آپ کے دل کا سکون ہے، یہ آپ کے دل کا کمفرٹ ہے. یہ کرائسس کے اندر جو دنیا میں ہم کانسٹنٹلی فیس کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں، کیونکہ زندہ ہیں، تو کرائسس تو کانسٹنٹلی آتے رہیں گے، کسٹم میڈ ہوں گے لیکن آئیں گے، اور ہم سب فیس کریں گے وداؤٹ اینی ایکسیپشن. تو کرائسس فیس کرتے ہوئے انسان جب اللہ کے ذکر کو تھامتا ہے، اس ذکر سے اپنے آپ کو بتاتے ہیں میرے رب کی یہ صفت ہے، تو آپ کو کرائسس ہینڈل کرنا آ جاتا ہے. آپ کو اسپرچل ہیپینس ملتی ہے ذکر اللہ سے. It brings about the peace of the heart، دل کا سکون، جس کو آپ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیں، ہم پریشانیوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، تو اس زندگی کے اندر یہ چیز تو آپ کو سمجھنی ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں سے بچے، نہ آج کے مومنین بلیورز پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس دنیا میں پریشانی آتی ہے، اور ہر لحاظ سے، ہر انسان کے لحاظ سے الگ پریشانی اس کو ہٹ کرتی ہے. کبھی جو ہے وہ آپ کو پریشانی فائنینشیل ہوتی ہے، کبھی وہ کوئی فزیکل النس ہوتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی اسپاؤس کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی سسرال والوں کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی قیل اور قال ہوتی ہے، مطلب آپ کے بارے میں غلط ازمپشنز کر لی جاتی ہیں یا سلینڈر لگا دیا جاتا ہے آپ کے اوپر. یہ سب وہ پریشانیاں ہیں جو ہم میں سے ہر کوئی بیک اینڈ فورتھ آن اینڈ آف فیس کر رہا ہوتا ہے. ہم جب آپ فیس کر رہی ہیں کوئی پریشانی تو اپنے آپ کو بتائیں میں اکیلی تھوڑی فیس کر رہی ہوں. Everybody in this world is facing certain kind of a crisis. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ بتا دیں، بیکاز آپ کو زیادہ تر پریشانی میں شیطان کہتا ہے اس کو دیکھا اتنے گناہ کرتی ہیں پھر بھی اتنی فلرشڈ زندگی گزار رہی ہیں، اتنی ہیپی لائف گزار رہی ہیں، اتنے انجوائبل وے میں زندگی گزار رہی ہیں. The moment any calamity hit to us، شیطان سب سے پہلے ہمیں اس کلیمٹی میں کہ کہیں ہم اس میں بھی اللہ کی طرف رخ نہ کر لیں، فوراً ناشکری کی طرف لے کر جاتا ہے اور زندگی میں کسی اس انسان کو فوکس کرا دیتا ہے جو اللہ کا نافرمان بھی ہوتا ہے اور خوب انجوائبل زندگی گزارا. تو آپ کو جب پریشانی ہٹ کرے خود کو بتائیں میں اکیلے نہیں پریشانی فیس کریں، دنیا کا ہر انسان پریشانی فیس کرتا ہے. اب اس پریشانی کو فیس کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرنا ہے؟ ایک ہی
ٹول ہے، اور وہ ہے ذکر اللہ. جب بھی کہا پریشانی میں آپ ذکر اللہ کریں گی تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. اور وہی آیت جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے وہ میزریبل لائف گزارتا ہے. یعنی اس آیت کا مفہوم المخالفہ، اپوزٹ میننگ کیا ہے کہ پریشانی آئے، ذکر اللہ کو تھامے رہیں، ذکر اللہ میں امرسڈ رہیں، رب آپ کو سکون دے دے گا. آپ کے پرابلمز ختم نہیں ہوں گے، یو ول بی ود ان یور پرابلم ابھی، لیکن دل کو ڈھارس، دل کو سکون، دل کو حوصلہ مل جائے گا. اسی پریشانی کے اندر سے آپ کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اسی پریشانی میں آپ کو اللہ طریقہ سمجھا دے گا. مگر یہ سب ممکن ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اس کے ذکر کے ساتھ ٹائی کر لیں گے. جب آپ کہیں گی وہ الکبیر ہے، میری پریشانی، میرا ایشو میرے لیے بڑا ہے، اس کے لیے تھوڑی بڑا ہے. اس کے لیے تو بالکل وہ اتنا بڑا ایشو جو میری زندگی کا شاید لائف ٹائم بڑا میگنیفائڈ ایشو ہے، اس رب کے سامنے تو بالکل اتنا معمولی سا ہے. جیسے آپ کسی 100 اسٹوری بلڈنگ کو زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیں اور اس کے مقابلے میں آپ جو ہیں وہ جہاز سے اس کو دیکھیں تو وہ آپ کو 100 اسٹوری بلڈنگ بالکل ٹینی ٹائنی سے نظر آتی ہے. اللہ الکبیر ہے. اللہ اکبر کہیں اور پریشانی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں. اینڈ وین یو سے اللہ اکبر ان پریشانی، یو ہیو ٹو مین اٹ. You have to mean it. How can any problem of dunya be kabir for you if you are saying that Allah is akbar? کوئی دنیا کی پریشانی کبیر نہیں ہو سکتی. اللہ کا ذکر دل کا سکون ہے، بیکاز یہ دل کی کیفیت بدل دیتا ہے. ہمارا ہارٹ سفرنگز میں سے نکل کر سیٹسفیکشن کی طرف آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ کو جو فیئرز آ رہے ہیں، رب کا ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ کو فیئرز معمولی لگنے لگ جائیں گے. اس وقت آپ آنکھیں بند کر کے اپنی پریشانی کا سوچیں، 1 2 3 4 5 میری زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں، اینڈ دین آؤٹ لاؤڈ وے میں کہیے اللہ اکبر. وہ اتنا کبیر ہے کہ وہ میری یہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا. رسول اللہ کو بھی حوصلہ دلایا گیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ پریشان ہو رہے ہیں اپنے رب کا ذکر کیجیے. غزوات میں وہی آئی تھی، غزوات کا وقت تھا، غزوہ ہو رہا تھا، صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، فوج دشمن کی بہت زیادہ تھی، صحابہ اتنے ویل اکوپڈ نہیں تھے، ماڈرن ویپنز ان کے پاس نہیں تھے. اللہ وہی نازل کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے تھرو صحابہ سے، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. ڈونٹ ٹرن اوے، دشمن سے مت گھبراؤ، ڈونٹ ٹرن اوے. فَاثْبُتُوا یعنی کہ ثابت قدم ہو جاؤ، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. ریمین فرم اینڈ ڈو ناٹ ٹرن اراؤنڈ. چاہے تم اکیلے ہو اور تمہارا مقابلہ ہزاروں کے ساتھ ہے، چاہے تم چند ہو اور تمہارا مقابلہ ہزاروں کے ساتھ ہے، چاہے ان دشمن کے پاس بیٹر آرمڈ فورسز ہیں، چاہے دشمن کے پاس بہتر ویپنز ہیں. What weapon you will use against them? This is the command of Allah subhanahu wa ta'ala in the middle of the ghazwa. صحابہ کے لیے ٹول کیا دے دیا گیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر اللہ کو اپنا ویپن بناؤ. You will be victorious لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ صحابہ کیوں اتنے بڑے بڑے غزوات جیت جاتے تھے؟ صحابہ کیوں اللہ اکبر کہہ کے بس نعرہ لگا کر تکبیر پڑھ کے اپنی اس مشکل کو فیس کیا کرتے تھے؟ ان کا ویپن ذکر اللہ تھا. آپ بھی تھامیں اللہ کا ذکر. مشکلات میں آپ منہ چھپا کر بھاگے نہیں، مشکلات کو فیس کریں، مشکلات کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اینڈ دین یو ول سی the same miracles جو اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کو miracles دکھائے جب انہوں نے ٹوٹل ٹرسٹ اپنے رب پر ڈال دیا. جب ذکر اللہ دل سے کیا جاتا ہے، ٹوٹل بھروسے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ بندے کو معجزات دکھاتا ہے. سو دس از دا فرسٹ فائدہ، دس از دا اسٹرانگسٹ فائدہ جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. نمبر 2، ذکر اللہ سے فرشتے انسانوں کی ایکسٹرا حفاظت کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب آپ اللہ کے ذکر سے جڑ جاتے ہیں، اللہ خاص فرشتے آپ کی مدد میں لگا دیتا ہے. پھر انسان کی بکھری ہوئی زندگی سمٹنے لگ جاتی ہے. غم زدہ زندگی میں پتہ نہیں کہاں سے تسلی آنے لگ جاتی ہے. پریشان حالات میں ذہن کے اندر سولوشنز آنے لگ جاتے ہیں. ود ان دا کنفیوزڈ گراؤنڈز آپ کو قرار ملنا نصیب ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی مدد ہے جو ذکر اللہ کو تھامے رہنے والے کے اوپر آتی ہے. نمبر 3 فائدہ، ذکر اللہ کرتے رہنے سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جب کانسٹنٹلی جب یاد آئے گا آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے ساتھ، قرآن کی ترتیل کے ساتھ ذکر اللہ تھامنے کا بھی یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ دیکھیں آگے حالات مشکل آ رہے ہیں،
آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، تو رب کو اس کا نام لے کر کانشیس لیول پر یاد کرتے رہیں۔ آیت 7 کے ساتھ جو ہم نے پڑھی تھی دنیا نبھانا، اور یہ جو آیت 8 ہم پڑھ رہے ہیں، اگر دنیا نبھانی ہے تو ذکر اللہ ول بی یور اسٹرینتھ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس ٹاپک پر ہم نے کل بات کی تھی کہ جہاں ہم کائنڈنیس اڈاپٹ کرنے کی ود ان آر فیملیز بات کر رہے تھے، اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ، بڑی ہمت، بڑا صبر، بڑا استقلال چاہیے ہوتا ہے۔ تو ذکر اللہ لٹرلی آپ کی اسٹرینتھ بنتا ہے۔ ذکر اللہ میں آپ ایک دفعہ غلطی کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے فیلئر کے بعد دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہوں۔ آپ اس کے نام سے دن شروع کرتے ہیں اور پھر ہمت کرتے ہیں ایک نیا چیپٹر شروع کرنے کی۔ تو یہ ہے ذکر اللہ کی ویلیو، کہ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، اللہ آپ کو ہمت دینے لگ جاتا ہے۔ پھر اگلا فائدہ یہ آتا ہے کہ ذکر اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ریگولر ذکر کرتا رہتا ہے اس کو بہترین موت آتی ہے، اس لیے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وہ انسان جس کے آخری الفاظ موت سے پہلے کلمہ والے تھے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ Now this hadith comes with a asterisk. I am not going in discussion about it right now. لیکن یہ کہ اسی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق موت کے اس موقع پر ملتی ہے جس نے باقی زندگی میں اپنی زبان کو کانسٹنٹلی اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ دین دا ففتھ فائدہ آف ذکر، انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی قبر میں اس کو کمفرٹ مل جاتی ہے۔ اللہ ذاکرین کی قبر کو کمفرٹیبل بنا دیتا ہے۔ سکستھ فائدہ، دنیا اور آخرت میں ذکر اللہ کی وجہ سے انسان کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کامیابی کیا ہوگی؟ فرشتے آپ کی مدد کریں گے، فرشتے آپ کو ڈھارس دیں گے، فرشتہ آپ کے برابر آ کر نہیں بیٹھ جائے گا، آپ کے سامنے اسباب کریٹ ہو جائیں گے۔ کبھی آپ کا دل آپ کو ہمت دلائے گا، کبھی کسی انسان کی شکل میں آپ کو ہمت ملے گی، ہوگا وہ انسان، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس انسان کی شکل میں فرشتہ ہے، بٹ اللہ رب العزت کے اپنے سبب اور اسباب ہوتے ہیں جن سے وہ بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو فائدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، دنیا میں انسان کو ڈھارس، تسلی، مورل سپورٹ ملتی ہے، دنیا میں انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت مل جاتی ہے، اور پھر آخرت میں انسان جو ہے وہ اس کامیابی کو کیسے کنیکٹ کرتا ہے؟ جنت میں ذکر اللہ لے جاتا ہے۔ جنت کے ایک دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ صرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بات نہیں کی جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے ان کے لیے خود سٹیپ بائی سٹیپ بہترین forgiveness اور بہترین ریوارڈ تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ 6 فائدہ ہے جس میں دنیا اور آخرت آپ کی فائدے پہ آ جاتی ہے جب آپ ذکر اللہ کانسٹنٹلی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 7واں فائدہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو آپ اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ باتوں میں بار بار اس کا ذکر لے آتے ہیں۔ And this is the need of certain relationships کہ جس میں آپ کو پھر بار بار اس اظہار کی طرف آنا ہوتا ہے۔ The more you love someone, the more you think of that person۔ دنیا میں بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ خالق اور مخلوق کا ہے، وہ جو میرا خالق ہے، وہ جو میرا سید ہے، وہ جو میرا منعم ہے، وہ جو مجھے نعمتیں دینے والا ہے، وہ جس نے ہر وہ رشتہ مجھے دیا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ Should I not love him the most؟ اگر میں واقعی اس سے محبت کا دعویٰ کرتی ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میں بار بار اپنی گفتگو میں اللہ کا تذکرہ نہ کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عمل میں اس رب کے احکامات ریفلیکٹ نہ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو میں بار بار اس کا نام نہ آئے؟ یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اگر انسان کانسٹنٹ ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے سنن ترمذی میں فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، دیکھو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے موئسٹ کیے بغیر نہیں چھوڑنا، کانسٹنٹ ذکر کرتے رہنا۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ذکر دل کے لیے بالکل ایسا ہے جیسا پانی مچھلی کے لیے، ذکر ٹو دا ہارٹ از لائک واٹر فار دا فش۔ اس لیے کہ اگر آپ نے دل کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو اس کو ذکر اللہ دینا ہوگا، صحیح؟ اس لیے کہتے ہیں اس کا 8th بینیفٹ کنیکٹڈ ہے ود دا 7th بینیفٹ، ذکر اللہ سے دل زندہ رہتا ہے۔ اپنے قلب کو سراؤنڈ کر دیا کریں ذکر اللہ سے، اس لیے کہ اگر قلب مر گیا تو روح چوک ہو جائے گی، روح چوک ہو گئی ایمان ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کے کنسیکوینسز دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل جیسے مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر دل پیٹریفائڈ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ 9th بینیفٹ فوائد الذکر میں، جتنا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اتنا اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو
میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ اس کو گڑگڑا کر پکار رہی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسپانس نہ دے؟ آپ اس کو رو کر پکار رہی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کو کلیرٹی نہ دے؟ وہ آپ اس کو پکارتے ہیں، وہ آپ کا ذکر کرتا ہے۔ ہم تو زمین پر بیٹھ کر اس کو پکارتے ہیں، جب وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، آسمانوں پر ہمارا نام پکارا جاتا ہے۔ This is the ninth benefit under فوائد الذکر. 10th and the final فائدہ of ذکر۔ ذکر اللہ کرنے والے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی غلط خیال کے اوپر، اس لیے ہمیں فیئر کے ٹائم پر، اس لیے ہمیں پریشانی کے ٹائم پر کہا گیا آپ تعوذ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے غم کے وقت بھی تعوذ پڑھا جاتا ہے تاکہ شیطان قریب آ کر بدگمانی پیدا نہ کرے۔ پریشانی کے وقت بھی آپ جو ہیں وہ تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ سکون آ جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایک صحابی تھے اور وہ اپنے گھوڑے پر کہیں جا رہے تھے، تو ان دا مڈل آف دا وے ان کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار تھے، تو ان صحابی کا گھوڑا اچانک سے بے قابو ہو گیا اور اتنا بے قابو ہوا کہ اس گھوڑے نے صحابی کو گرا دیا۔ تو صحابی کو ظاہر ہے برا لگا۔ اب صحابہ کے بارے میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ان کا ہیومن لیول بھی نظر آتا ہے۔ تو صحابی کو برا لگا تو انہوں نے کہا لعنت اللہ علی الشیطان۔ اب دیکھیں گھوڑے کو نہیں برا کہا، گھوڑے کو قرض نہیں کیا، ٹائم کو قرض نہیں کیا، بڑا برا وقت تھا میں گر گیا، ہم اتنے آرام سے بول دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا لعنت اللہ علی الشیطان، شیطان پر انہوں نے قرض کیا۔ یعنی مطلب تھا کہ شیطان نے میرے گھوڑے کو گھبرا دیا اور گھوڑے نے مجھے گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا نہیں ایسے نہیں کہو، لا تقل ذالک، ایسے مت کہو، اس لیے کہ جب تم ایسے کہتے ہو تو تم شیطان کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہو۔ جب تم شیطان کو یہ کہتے ہو کہ شیطان نے یہ کر دیا کہ مجھے نقصان پہنچا دیا، تو شیطان میں پرائیڈ فیول ہو جاتی ہے کہ میں اس انسان کو سٹمبل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے کہا بلکہ شیطان کا نام ہی نہیں لو، سمپلی اگر کوئی گر جاؤ تو کہو بسم اللہ۔ بچپن سے ہم دیکھتے ہیں اب امائیں اپنے بچوں کو، ذرا بچے کو جھٹکا لگتا ہے کرال کرتے ہوئے یا گرتے ہوئے جو ہے کوئی سنبھلتا ہے تو فوراً زبان سے ہماری نانی دادیاں کہتی تھی بسم اللہ۔ ہم کہتے تھے یہ بسم اللہ کیوں؟ مجھے کبھی یہ لاجک سمجھ نہیں آئی تھی۔ آئی سیریسلی ڈو ریمبر کہ جب کوئی گرتا تھا یا گرنے لگتا تھا کوئی بزرگ بسم اللہ کہا کرتے تھے، مجھے ہوتا تھا بسم اللہ کا مطلب تو ہوتا ہے شروع کرنا، مطلب یہ چاہ رہی ہیں کہ اگلا بندہ سٹمبل کرتا رہے، پھر گرے پھر گرے پھر گرے پھر گرے۔ ایک کافی عمر تک میرے دماغ میں صرف یہی ایک تصویر تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ کیوں کہتے ہیں، مطلب آپ گرتے رہو زندگی میں۔ Till the time I read this hadith. And when I read this hadith, it was like سبحان اللہ، مطلب اپنے بزرگوں کو کبھی بھی اور ان کے تجربے کو اور ان کی نصیحتوں کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ تر وہ حدیثوں کو حدیث کے طور پر نہیں جانتے، بٹ موسٹ آف دیئر اچھی باتیں ہیں، موسٹ آف دیئر نصیحتیں، موسٹ آف دیئر کاؤنسل، اگر آپ اس کو دین کی روشنی میں بیٹھ کر جو ہے فلٹر لگا کر دیکھیں تو وہ باتیں وہی کرتے تھے جو احادیث میں آتی ہیں، بس ان بیچاروں کو حدیث کا لفظ یا حدیث کا ریفرنس یا اللہ کے رسول نے کہا یہ کہنا نہیں آتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہو کہ شیطان نے گرا دیا، بلکہ کہو بسم اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ بسم اللہ کہنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے شیطان شرنک ہو جاتا ہے، انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے، ایک ایٹم کے سائز سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اسمالسٹ پارٹیکل بن جاتا ہے، سمپلی جب آپ بسم اللہ کہہ دیں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہنے کو کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ شیطان شرنک ہو کے نکل جائے، میرا کام آرام سے ہو جائے۔ ہر کام کرنے سے پہلے آپ صبح بستر سے اٹھتی ہیں، آپ کچن میں جاتی ہیں، آپ فرائنگ پین رکھتی ہیں اسٹوو کے اوپر، آپ جو ہیں وہ پلیٹ پکڑتی ہیں، آپ ہر جگہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ذکر اللہ کرنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بولتی جائیے، سمپل تھنگ۔ بسم اللہ بولنے سے شیطان شرنک ہو جاتا ہے، جتنا شیطان شرنک ہوتا ہے اتنا رب کی رحمت پرومیننٹ ہو جاتی ہے، اتنا شیطان انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو ان ایزینس ہے یا جو انسرٹنٹی ہے وہ بسم اللہ پڑھنے سے چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ فائدے ہیں کانسٹنٹلی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں ذکر اللہ کو تھامنا ہے، شیطان اس سے جو ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے۔